بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ساری زندگی کی قضا نمازیں ادا کرنے کا 5 منٹ میں آسان طریقہ میں آج آپ لوگوں کو اس ویڈیو میں بتاؤں گی، اس لیے ویڈیو کو شروع سے آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ اگر ویڈیو پسند آیا تو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ نماز ادا کرنے کی اہمیت و فضیلت کا اندازہ اس سے لگایا جا سکتا ہے کہ قرآن مجید میں تقریباً 700 مقامات پر نماز کا ذکر آیا ہے۔ درجہ ذیل احادیث مبارکہ میں نماز کی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ بے شک جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے اور نماز قائم رکھی اور زکوٰۃ دیتے رہے تو ان کے لیے ان کے رب کے پاس ان کا اجر ہے اور ان پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ رنجیدہ ہوں گے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، 5 نمازیں ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر فرض قرار دیا ہے۔ جنہوں نے بہترین وضو کے ساتھ اور اچھے طریقے سے نماز ادا کی تو ایسے شخص سے اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ اس کو مغفرت فرما دے گا، اور جس نے ایسا نہیں کیا یعنی کہ نماز ہی نہیں پڑھی یا نماز کو اچھی طرح سے نہ پڑھا تو ایسے شخص کے لیے اللہ تعالیٰ کا کوئی وعدہ نہیں ہے، اگر چاہے تو اس کی مغفرت فرما دے اور چاہے تو اس کو عذاب دے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم موسم سرما میں جب پتے درختوں سے گرتے تھے، باہر نکلے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک درخت کی 2 شاخوں کو پکڑ لیا۔ ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں شاخ سے پتے گرنے لگے۔ راوی کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پکارا، اے ابو ذر! میں نے عرض کیا، لبیک یا رسول اللہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمان بندہ جب نماز اس مقصد سے پڑھتا ہے کہ اسے اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل ہو جائے تو اس کے گناہ اسی طرح جھڑ جاتے ہیں جس طرح یہ پتے درخت سے جھڑتے جا رہے ہیں۔ ناظرین، آج آپ کے سامنے نماز سے متعلق بہت اہم معلومات آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہے ہیں۔ محترم ناظرین، قضا نمازیں کیسے پڑھیے؟ یعنی کہ اگر کسی کی بہت زیادہ نمازیں قضا ہو چکی ہوں تو اب وہ ان نمازوں کو پڑھنا چاہتا ہے تو ان نمازوں کو پڑھنے کا آسان طریقہ کیا ہے؟ اس مسئلے کو ذرا دھیان سے سنیے گا۔ میں امید کرتی ہوں کہ یہ ویڈیو سن کر آپ لوگوں کو بہت زیادہ فائدہ حاصل ہوگا۔ سب سے پہلے یہ تو جان لیجیے کہ جس نے کبھی بھی نماز نہ پڑھی ہو اب اسے توفیق نصیب ہو رہی ہے، اور اگر وہ ان قضا نمازوں کو پڑھنا چاہتا ہے تو جب سے وہ بالغ ہوا ہے اس وقت سے نمازوں کو حساب لگائے اور جتنی نمازیں اس کی قضا ہیں اگر وہ ان تمام نمازوں کو ادا کرنا چاہتا ہے لیکن اسے بالغ ہونے کی تاریخ یاد نہیں ہے کہ اسے معلوم نہیں ہے کہ کب وہ بالغ ہوا تھا تو فقہائے کرام فرماتے ہیں کہ احتیاط اسی میں ہے تو پھر 12 سال سے بلوغت کا حساب لگائے اور پھر اسی حساب سے جتنے سالوں کی قضا نمازیں اس کے اوپر ہیں ان تمام نمازوں کو ادا کرے۔ اور دوسری بات یہ بھی یاد رکھنے کے قابل ہے کہ قضا نماز ہر روز کی 20 رکعتیں ہوتی ہیں، یعنی کہ قضا نمازوں میں سنتوں اور نفلوں کی قضا نہیں ہوتی ہے، صرف فرضوں اور وتر کی ہی قضا کی جائے گی، یعنی کہ فجر کے 2 فرض، ظہر کے 4 فرض، عصر کے 4 فرض، مغرب کے 3 فرض اور عشاء کے 4 فرض اور 3 وتران کی قضا کی جائے گی۔ اس کے علاوہ وہ باقی جو سنتیں اور نفل ہیں ان کی قضا نہیں کی جائے گی۔
اور قضا نماز کی نیت کیسی کرنی چاہیے؟ نیت کہتے ہیں دل کے پختہ ارادے کو، لیکن اگر زبان سے کہنا چاہے تو پھر اس طرح سے بھی کہہ سکتے ہیں کہ میں نیت کرتی ہوں یا کرتا ہوں سب سے پہلے قضا ہونے والے فجر نماز کے واسطے اللہ تعالیٰ کے منہ میرا خانہ کعبہ کی طرف ہے، اللہ اکبر۔ اور ایسے ہی ظہر میں بھی کہیں گے سب سے پہلے قضا ہونے والی عصر نماز کی، سب سے پہلے قضا ہونے والی مغرب کی، سب سے پہلے قضا ہونے والی عشاء نماز کی، اور سب سے پہلے قضا ہونے والی وتروں کی۔ یعنی کہ جب بھی نیت کریں گے اس وقت یہی کہیں گے کہ سب سے پہلے جو قضا ہونے والی ہے، جو نماز ہم ادا کر لیتے ہیں وہ ہمارے سر سے اٹھ جاتی ہے، اس سے ہم بری ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد جو قضا ہونے والی نماز ہوتی ہے وہی ہمارے سب سے پہلی قضا ہونے والی ہوتی ہے، کیونکہ جو پہلی ہماری قضا نماز تھی وہ ہم ادا کر چکے ہیں، اس سے ہم بری ہو چکے ہیں۔ اس کے بعد والی پھر ہمارے سب سے پہلی قضا نماز کہلاتی ہے۔ اسی طریقے سے ہم قضا نمازیں ادا کریں گے۔ ہر قضا نماز اسی طرح سے نیت کر کے یعنی کہ دل میں ارادہ کرے، زبان سے کہنا ضروری نہیں ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو 5 وقت کی نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہمیں بہتر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین، چلو اب ہم رمضان المبارک کے کچھ اہم حدیث بیان کرتے ہیں۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ میری امت کو ماہ رمضان میں 5 چیزیں ایسی عطا کی گئی جو مجھ سے پہلے کسی نبی علیہ الصلوۃ کو نہ ملی۔ اس ماہ مبارک میں ایسے انداز میں عبادت کو فرض کے طور پر متمم فرما دیا گیا ہے کہ انسان اس عبادت کے ساتھ اپنی تمام ضروریات میں بھی مصروف رہ سکتا ہے اور عین اسی خاص طریقہ عبادت میں بھی مشغول ہو سکتا ہے۔ ایسی خاص طریقہ کی عبادت کو روزہ کہا جاتا ہے، جسے اس ماہ میں فرض فرما دیا گیا ہے۔ پہلی یہ کہ جب رمضان المبارک کی پہلی رات ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ ان کی طرف رحمت کی نظر فرماتا ہے، اور جس کی طرف اللہ تعالیٰ نظر کی رحمت فرمائے اسے کبھی بھی عذاب نہ دے گا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے دعا کی کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص جس کو رمضان کا مہینہ ملے اور وہ اپنی بخشش نہ کروا سکے، جس پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آمین۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کی یہ دعا اور اس پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا آمین کہنا، اس دعا سے ہمیں رمضان کی اہمیت کو سمجھ لینا چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ شام کے وقت ان کے منہ کی بو جو کہ بھوک کی وجہ سے ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک مشک کی خوشبو سے بھی بہتر ہے۔ تیسرے یہ کہ فرشتے ہر رات اور دن ان کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتے رہتے ہیں۔ چوتھے یہ کہ اللہ تعالیٰ جنت کو حکم دیتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے، میرے نیک بندوں کے لیے مزین ہو جاؤ، عنقریب وہ دنیا کی مشقت سے میرے گھر اور کرم میں راحت پائیں گے۔ پانچویں یہ کہ جب ماہ رمضان کی آخری رات آتی ہے تو اللہ تعالیٰ سب کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ رمضان کے اس مبارک ماہ کی ان تمام فضیلتوں کو دیکھتے ہوئے مسلمانوں کو اس مہینے میں عبادت کا خاص اہتمام کرنا چاہیے اور کوئی لمحہ ضائع اور بیکار جانے نہیں دینا چاہیے۔ روزہ ایک عجیب عبادت ہے کہ انسان روزہ رکھ کر اپنے ہر کام کو انجام دے سکتا ہے، اور پھر بڑی بات یہ ہے کہ ان کاموں میں مشغول ہونے کے وقت بھی روزہ کی عبادت روزہ دار سے بے تکلیف خود بخود صادر ہوتی رہتی ہے، اور اس کو عبادت میں مشغول کا ثواب ملتا رہتا ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہمیں
روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اگر آپ لوگوں کو یہ آج کا میرا ویڈیو پسند آیا ہو تو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں کسی اور ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔